بلا شبہ بہت خوبصورت اجتماع علماء کا، سادات کا، مشائخ کا، بڑی اسپرچویلٹی ہے، روحانیت نظر آ رہی ہے۔ آپ کا یہ عرس تصرف میں نظر آ رہا ہے۔ اللہ کریم حضرت طلحہ شاہ صاحب کو صحت اور سلامتی والی عمر خضر عطا فرمائے۔ جتنے سادات تشریف فرما ہیں، جتنے علماء تشریف فرما ہیں، اللہ ان کے نور کی طرح چمکتے ہوئے ان چہروں کو قیامت والے دن بھی اسی طرح چمکتا رکھے۔ سب آمین کہہ لیں ذرا۔ باقی سیدوں کی شوگر بھی سیدی ہوتی ہے، نہار پیٹ بھی یہ 300 سے نیچے نہیں آتی، تو پھر مسلسل سفر۔ میں نے بڑا عرض کیا تھا حضرت کے غلاموں کو کہ مجھے بالکل اینڈ ٹائم پہ ممبر پہ لے کے جائیں، لیکن یہ محبتیں، یہ پیار جو ہے وہ روز ہی ایسے ہوتا ہے، کوئی بات نہیں۔ بہرحال اللہ آپ سب کو شفا والی، صحت والی لمبی عمر عطا فرمائے۔ وہ بچہ شکیل اشرف پڑھ رہا تھا، نہ بکنے والے ہیں نہ جھکنے والے ہیں۔ میں اس وقت تکلیف محسوس کر رہا تھا، اس لیے کہ ہم ایف بی آئی کے آگے بکے بھی ہوئے ہیں اور امریکہ کے سامنے جھکے بھی ہوئے ہیں۔ حقیقت ہے کہ ہم بکے بھی ہوئے، ہمارے بچہ بچہ بکا ہوا ہے، اور ہمارے آنے والی نسلیں بھی جو ہیں وہ جھکی بھی ہوئی ہیں۔ بس اللہ پاک نبی پاک کی امت کی خیر فرمائے، آمین کہتے آئیں بس۔ ان عرائض پر، یہ عرائض جو ہیں، سچی بات ہے کہ تربیت کی نشستیں ہوتی ہیں، اور مجھے حضرت شاہ صاحب نے باقاعدہ بار بار ٹیلی فون کر کے تقوی کے بارے میں ارشاد کیا، اور ابھی بھی میں ممبر پر آیا ہوں تو مجھے کہنے لگے وہ جو آپ تقوی پر قرآن حکیم کو پڑھتے ہیں اس طرح میں سننا چاہتا ہوں۔ میں سورہ طلاق سے بات کا آغاز کر لیتا ہوں۔ صرف حضرت شاہ صاحب نے سبحان اللہ کہا، باقی چپ رہ گئے سارے۔ سورہ طلاق قرآن حکیم کا 65واں سورہ ہے۔ جس آیت مقدسہ سے میں استفادہ کر رہا ہوں وہ دوسری آیت کا نصف آخر ہے، ساری آیت نہیں میں پڑھ سکوں گا۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، وا کا معنی ہوتا ہے اور، من کا معنی ہوتا ہے کوئی بھی ہو، یتق اللہ کا معنی ہے اللہ کی بارگاہ میں تقوی اختیار کر کے متقی ہو جائے۔ بڑی ہی توجہ، ویسے اس سے بڑا کلام کیا ہے جس پر ہم نے توجہ کرنی ہے؟ میں ایک دفعہ پھر عرض کرتا ہوں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ۔ ویسے میں جہاں آ کے بیٹھا ہوں، بڑا نا ایک جملہ حضرت رضوی صاحب کا میرا مان بڑا ہے اس جملے کے ساتھ کہ رہتے ہم آباد میں ہیں لیکن حقیقت میں ناروال والوں کے دلوں میں رہتے ہیں۔ حالانکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ اس مسند اور اس سٹیج پر آپ جتنے افراد سامنے بیٹھے ہیں نا، آپ کی جوتیاں بھی میری پلکوں کا تاج ہیں۔ میں بڑا نالائق آدمی ہوں، نکما بالکل، میری گلی میں نہ مانتا ہے اور نہ مانتا ہے، تو آپ میرے سردار ہیں۔ میں پھر عرض کرتا ہوں کہ اللہ فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، وا کا معنی ہے اور، من کا معنی ہے کوئی بھی ہو، یتق اللہ، بس اللہ کی بارگاہ میں متقی ہو جائے۔ یجعل لہ
یجعل کا معنی ہے بناتا ہے اور بناتا رہے گا، لہو اس بندے کے لیے، مخرجا نکلنے کا راستہ۔ میرا خیال ہے میں اپنی کم علمی کی وجہ سے بات واضح نہیں کر سکا، پھر سے عرض کر دیتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے آپ ٹھیک ہیں جی؟ اللہ فرماتا ہے اگر تواڈے وچوں کوئی متقی ہو جائے، او دیتے کدرے بھی اوکھی پیڑی بنے گی نا، میں کٹ دیاں گا۔ اللہ آپ کی عمر دراز کرے، آپ کو صحت دے، آپ کو سب کو سلامتی عطا فرمائے۔ مضارع کا ترجمہ مستقبل میں کیا گیا تاکہ قیامت تک سننے والوں کو سمجھ آ جائے کہ اللہ کا اعلان ہے اگر تسی زندگی چ کدرے پھس گئے نا تے میں اتھوں بھی کٹ دیاں گا، تے جے تسی قبر چ پھس گئے نا میں اتھوں بھی کٹ دے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ارشاد ہوتا ہے، سورہ توبہ میں ارشاد ہوتا ہے، یہ 9 نمبر سورہ ہے اور یہ 5ویں آیت ہے۔ اللہ فرماتا ہے زمانے والو کوئی بندہ شک نہ کرے، ان اللہ بے شک میں اللہ، یحب المتقین متقیوں کو محبوب بنا لیتا ہوں۔ کچھ بندے چپ رہ گئے، سبحان اللہ نہیں کہہ سکے۔ میں پھر عرض کرتا ہوں کہ ارشاد ہوتا ہے سورہ بقر میں، یہ دوسرا سورہ ہے اور 194 نمبر آیت میں فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ، بس تقوی اختیار کرو اللہ کی بارگاہ میں، وَاعْلَمُوا اور جان لو، ان اللہ مع المتقین، خود اللہ متقین کے ساتھ ہے۔ نہیں میں نہیں سمجھا سکا، ہمارے حلقے کا کوئی چودھری ایم پی اگر کہہ دینا میں تیرے نال ہاں تو بندوں کا سینہ چوڑا رہتا ہے، آخر چودھری ہمارے ساتھ ہے۔ اور یار 2 ٹکے کا چودھری جس کے ساتھ ہو اس کی تو کنڈ نہ لگے، جسے اللہ ہی کہہ دے میں تیرے نال ہوں۔ سورہ جاسیہ بھی فرمایا ان العاقبۃ للمتقین، شک نہ کرنا قبر بھی انہی کی سونی ہوتی ہے جو متقی ہوتے ہیں۔ اس منہج پر صبح تک پڑھا جا سکتا ہے، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویوں کائنات کی کوئی عورت تمہاری جوتی کی برابری نہیں کر سکتی۔ نہیں مجھے نہیں مزہ آیا، میں پھر پڑھنا چاہتا ہوں، یا نساء النبی، اے فاطمہ کی ماں۔ اس لفظ پر جو نہیں بول سکا وہ کبھی بھی نہ بولے یار، میں پھر سے کہنا چاہتا ہوں، یا نساء النبی، اے فاطمہ کی ماں، یا نساء النبی، اے ابو بکر کی بیٹی، اے محمد کے نکاح میں آنے والی عورتوں، لستن کاحد من النساء، کائنات بھی کٹھی ہو جائے نا تو تمہاری برابری کوئی نہیں کر سکتا۔ وجہ انی تقیتن، اس لیے کہ تم سے متقی کون ہوگا؟ بھائی بولو جسے سمجھ آئیے، یہ مقام تو متقی کے لیے ہے نا۔ اللہ آپ کی عمر دراز کرے، برکت دے آپ کو۔ اب میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آخر متقی ہوتا کون ہے؟ میرے خیال ہے شاہ جی متقی کے فضائل میں اتنی آیتیں کافی ہیں۔ اب ہم اس منزل کی طرف بڑھیں کہ متقی کہتے کسے ہیں۔ مجھے 91 نمبر سورت کو کھولنا ہے۔
میں 91 نمبر سورت تک جانے سے قبل آپ کو متقی کی تھوڑی لغوی مباحث کر دوں. یہ جو آپ پڑھتے ہیں نا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرتی حسنہ، بولے نہیں آپ وفی الآخرتی، آگے کیا ہے؟ واقعی، بس واقعی نا جمع متکلم ہے. اس آیت میں جو لفظ واقعی آیا ہے نا، یہ متقی کا مادہ اشتقاق ہے. مولانا واقعیون مادہ ہے نا، تو ٹھیک پڑھ رہا ہوں نا؟ واقعی بچا لے. اب متقی کا لغوی معنی نکلے گا بچنا. بس دل پہ لکھ لیں اس عرس کا پیغام کہ جو اللہ کی ناراضگی سے بچنے کی کوشش کرے، قرآن اسے متقی کہتا. اللہ آپ کی عمر دراز کرے، برکت دے، آپ کو عزت دے، آپ کو، آپ سب کی خیر ہو، نبی پاک کی ساری امت کی خیر ہو. اچھا، یہ ہو گیا اس کا لغوی معنی. ابھی میں سورہ شمس نکالنے کی کوشش کر رہا ہوں، مجھ سے نکل نہیں رہی. 91 نمبر سورہ ہے، یہ میری آنکھوں کے سامنے آ گیا ہے. اللہ فرماتا ہے وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا. قسم پر قسم، قسم پر قسم، قسم پر قسم، قسم پر قسم. وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا، پھر قسم پر قسم. وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا، پھر قسم پر قسم. نہیں، میں عرض کرنا چاہتا ہوں سورہ مائدہ کی ایک کم 90 نمبر آیت میں لفظ مت ہے لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان. کہر آئے گا میرا اس مومن پر جو قسم اٹھا کے مکر جائے گا. تمہیں نہیں پتا تمہاری قسم کا کیا مقام ہے. مواخذہ کرے گا اللہ اس کا، پکڑ کرے گا اللہ اس پر، کہر آئے گا، غضب آئے گا اللہ اس پر جو قسم اٹھا کے مکرتا ہے. مومن کی قسم کا یہ مقام ہے. اگر مومن قسم اٹھائے تو یہ مقام رکھتی ہے، اور اگر غوث پاک اٹھائیں تو اللہ آپ سب کی عمر. مجھے بڑا اچھا لگ رہا ہے، کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جو سبحان اللہ نہیں کہہ رہا. آپ نے کمال سن رہے ہیں آپ. اگر غوث پاک اٹھائیں تو، اور اگر غوث پاک کی قسم کا یہ مقام ہے تو علی اٹھائیں تو، اور اگر علی کی قسم کا یہ مقام ہے تو ابو بکر اٹھائے تو. ابھی کچھ بندے چپ رہ گئے، مجھے دکھ ہوا انہیں دیکھ کر. چلو میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے. اگر ابو بکر کی قسم کا یہ مقام ہے اور اگر محمد اٹھائیں تو، اب میں یہ لفظ نہیں کہوں گا کہ اللہ قسم اٹھا رہا ہے، کیونکہ وہ اٹھانے سے پاک ہے. میں یہ بھی نہیں کہوں گا کہ اللہ قسم کھا رہا ہے، کیونکہ میں جانتا ہوں وہ کھانے سے بھی پاک ہے. اب میں صرف یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ 14 قسموں کا ذکر مصطفیٰ کا رب کر رہا ہے. 14 قسمیں اللہ اٹھائے اور بندے توجہ نہ کریں تو پھر بڑے افسوس والی بات ہے. ٹھنڈا بولے ہیں آپ، مجھے مزہ نہیں آیا. 14 قسمیں اٹھا کے اللہ فرماتا ہے فَأَلْهَمَ وَالنَّفْسِ وَمَا سَوَّاهَا. آج چشتی صاحب پچھلی ہر آیت میں اللہ نے قسم اٹھائی، لیکن جب وَالنَّفْسِ کی قسم آئی تو ساتھ اپنی قسم لایا. کیا کلام ہے قدرت کا کہ زمین کے ساتھ اپنی ذات کو نہیں جوڑا، آسمان کے ساتھ اپنی ذات کو نہیں جوڑا، شمس کے ساتھ اپنی ذات کو نہیں جوڑا، قمر کے ساتھ اپنی ذات کو نہیں جوڑا. ادھر انسان آیا، ادھر اللہ آیا. اللہ اپنی قدرت سے آیا نا. معاف کیجئے گا، میں پھر کہنا چاہتا ہوں کہ انسان کی قسم اور مجھے میری قسم
پتہ چلا پیچھے ساری کائنات بھی دیکھ لو تو تمہیں اللہ کی معرفت نہیں ہو سکتی. کوئی انسان کامل ہی ہے جس سے خدا کی معرفت ہونا ممکن ہے. اب وہ انسان بھی تلاش کرو کہ جس کی قسم اٹھائی جا سکے، کیونکہ وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ فَلَا تَزَكُّوا أَنفُسَكُمْ. ہم تو ماں کی پیٹ میں پلید تھے اور ہماری ولادت پر تو ماں پلید ہوئی، بستر پلید ہوا، کمرہ پلید ہوا. کوئی ایسا تلاش کریں جسے وہ کہے لَأَمْرُكْ مجھے تیری ہر سانس کی قسم ہے. بھائی جسے سمجھ آئی ہے اسے میں سبحان اللہ کہتا ہوں، جسے نہیں سمجھ آئی میں پھر کہہ رہا ہوں. ہم تو جہاں پیدا ہو جائیں ہماری ماں کی عبادت رک جاتی ہے 40 45 41 دن کے لیے. قسم تو اس کی بنتی ہے نا کہ وہ ماں کی گود میں آئے تو کمرے کو کعبہ سجدہ کر رہا ہو. بس جسے سمجھ آ گئی ہے اسے میں سبحان اللہ. 28 کو کون سی تاریخ ہے؟ 28 نومبر. 28 نومبر کو آ رہا ہوں نا میں، حضرت کی بارگاہ میں آ رہا ہوں نا. تو ویسے تو میں عرض کروں، اب میں کیا عرض کروں کہ خدا نے محمد کی قسم اٹھا لی متقی سمجھانے کے لیے. فرمایا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. میں نے تمہارے اندر 2 تاریں فٹ کر دیں. ایک تار میں نے ٹھنڈی فٹ کی ہے اور ایک تار میں نے تم میں گرم فٹ کی ہے. جسے تم ٹھنڈی تار کہتے ہو وہ تقواہا ہے، اور جسے تم گرم تار کہتے ہو وہ فجورہا ہے. میں تمہیں محمد کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں. دیکھیں میں آپ کی پوری توجہ کا طالب ہوں. میں اگلے 5 منٹ تک اگر کوئی عجیب و غریب نتیجہ نہ دے سکا تو پھر میرا ممبر پر بیٹھنے کا فائدہ ہی کوئی نہیں ہے. 14 قسموں میں محمد کی قسم آئی، ساری کائنات کی قسم آئی، پھر اپنی قسم آئی. اپنی قسم اٹھانے کے بعد کہنے لگا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. میں نے انسان کے اندر 2 چیزوں کا الہام کیا ہے. الہام میں نے اس میں فٹنگ کی ہے 2 چیزوں کی. ایک فجور کی فٹنگ ہے یعنی غصہ، ایک تقوی کی فٹنگ ہے یعنی تحمل. ایک میں نے فجور کی فٹنگ کی ہے یعنی جھوٹ، اور ایک میں نے تقوی کی فٹنگ کی ہے یعنی سچ. آپ ٹھنڈا بولے ہیں، میں نہیں آگے چل سکتا. میں پھر عرض کر رہا ہوں کہ ایک میں نے فجور کی فٹنگ کی یعنی بخل، اور ایک میں نے تقوی کی فٹنگ کی یعنی سخاوت. بھائی یہ 2 تاریں اللہ فٹ کر رہے ہیں نا جی. اچھا بھائی نہیں، میں ادھر نہیں جانا چاہتا. یہ بالکل ہی تزکیہ کی طرف میں چلا جاؤں گا، اور میں ابھی تزکیہ کی طرف نہیں بڑھنا چاہتا. میں عرض کرتا ہوں فجور کا الٹ ہے تقوی. فجور کا متضاد ہے. میں آپ کی تائید چاہتا ہوں، آپ بولتے ہیں تو میری تائید ہوتی ہے. فجور کا متضاد ہے تقوی. فجور سمجھ لیں تقوی سمجھ آ جائے گا. فجور کیا ہے؟ آپ کو یاد ہے اگر کوئی متقی ہو جائے گا تو میں انہوں اوکھی پیڑھی چوں کٹ دیاں گا. یاد ہے؟ یاد ہے آپ کو؟ آپ کو یاد ہے جڑا متقی ہو جائے گا میں انہوں محبوب بنا لاں گا. یاد ہے؟ یاد ہے نا آپ کو؟ آپ کو یاد ہے وہ دی قبر سونی ہوئے گی جڑا متقی ہو جائے گا. یاد ہے نا آپ؟ اللہ ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون. میں انہوں ولی بنا دیاں گا جڑا متقی ہو جائے گا. یاد ہے آپ کو؟ آپ کو یاد ہے نا؟ یہاں تک آپ میرے ساتھ ہیں نا؟ پتہ آپ کو چل گیا نا؟ چلو اب میں عرض کر رہا ہوں کیا ہے تقوی. میں نے لغوی معنی کیا، پھر میں فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا
وَتَقْوَاهَا، فجور تقوی کا الٹ ہے. فجور سے فاجر کہتے ہیں نا، فاسق کو فاجر، فاجر. فجور سے فجر. یہ فجور کیا ہے رضوی صاحب؟ فجر، پیر جی، شاہ جی قبلہ، فجور کیا ہے؟ فجر، فجر کیا ہے؟ تھوڑا سا قرآن کے ساتھ پیار کر لیں. ممبر شریف قرآن پاک سے خالی ہے، بالکل بھی قرآن حکیم ممبر پر نہیں ہے. میں عرض کرنا چاہتا ہوں فجر، فجر کا والفجری، میں پھر بھی قرآن پر ہوں بھائی. والفجری، مجھے فجر کی قسم. یہ فجر کیا ہوتا ہے؟ خواجہ صاحب آپ کدھر ہیں؟ فجر کیا ہوتا ہے؟ یہ عرس ہے، اور سید فقیر کا عرس ہے، یہاں سے کچھ لے کر اٹھے. فجر کیا ہوتا ہے بھائی؟ میں مجمع سے پوچھ رہا ہوں کہ فجر کیا ہوتا ہے، مجھے جواب نہیں آ رہا. آپ نہیں بولیں گے بھائی. فجر کہتے ہیں، احمد رضا شاہ جی فجر کہتے ہیں پون پھٹنے کا وقت ہے، پھوٹ پڑنا. میری طرف دیکھیے گا سارے بندے، بیٹا مجھے دیکھو. آسمان کا سورج اللہ کے حکم سے اپنے اس مقام پر آتا ہے کہ جب وہ پھوٹ ڈالتا ہے، کس میں؟ رات کے اندھیرے میں، دن کی روشنی میں، اسے جدائی دیتا ہے. اس جدائی کو فجر کہتے ہیں. چیرنے کو فجر کہتے ہیں، دور کرنے کو فجر کہتے ہیں، پھوٹ ڈالنے کو فجر کہتے ہیں. اب بس اس کا الٹ ہے تقویٰ. روٹھے ہوں کو منانے والے کو متقی کہتے ہیں. بس جسے سمجھ آ گئی ہے اسے میں سبحان اللہ کہتا ہوں. جسے نہیں سمجھ آئی میں پھر کہنا چاہتا ہوں، نبی کی امت کے درد رکھنے کو متقی کہتے ہیں. نہیں مجھے مزہ آیا، میں پھر کہنا چاہتا ہوں، کہیں پھوٹ ڈل جائے نا، نبی کی امت کو جوڑنے کو متقی کہتے. اچھا میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں، پھر شاید میں آپ کو وہاں تک لے جا سکوں جہاں میں بیٹھا ہوا ہوں. حضرت بابا فرید کے پاس ایک مصری آیا ہے اور وہ کنچی بنا کر لایا ہوا تھا. کہنے لگا میں تحفہ لایا ہوں آپ کے لیے. میرے پیر نے کہا یہ کیا کرتی ہے؟ کہ کاٹ کر دور کرتی ہے. آپ نے فرمایا گھر لے جا، میں فقیر ہوں، مجھے نہیں چاہیے. آئندہ آنا تو کوئی سوئی لے کر آنا، ہم فقیر جوڑنے والے ہیں، توڑنے والے نہیں ہیں. بھائی بولو جسے سمجھ آ گئی ہے. بس جسے سمجھ آ گئی ہے اسے میں سبحان اللہ کہتا ہوں. نہیں، میری نالائکی کا مجھے اعتراف ہے، میں اپنی کم علمی کا اعتراف کرتا ہوں. میرے جیسا ڈنگر ہی کوئی نہیں دنیا میں. میں اتنا قرآن پڑھ کے بھی آپ کو سمجھا نہیں سکا. میں پھر سے عرض کرنا چاہتا ہوں، میرے سرداروں، دوریوں کو مٹانے کا نام تقویٰ ہے. جو دوریوں کو مٹاتا ہے اسے متقی قرآن کہتا ہے. نہیں میں نہیں آگے چل سکتا. بھائی کے گھر کو آگ لگ جائے اور اگلے بھائی کو خبر بھی نہ ہو، اس کا مطلب ہے آج فلسطین میں مسلمانوں کا مرنا اور پوری دنیا اسلام کا چپ کرنا اس بات کی دلیل ہوا کہ متقی ختم ہو گئے ہیں. آپ ٹھنڈا بولیں. نہیں مجھے مزہ آیا یار. میں پھر سے کہنا چاہتا ہوں کہ بلا 58 ممالک ہے نا، 58 ممالک ہے نا، 58 ممالک کی خاموشی. مسلمان 2 ارب ہے نا، 2 ارب مسلمانوں کی خاموشی. البانیہ خاموش ہے، الجزائر خاموش ہے، سوڈان خاموش ہے، ملیشیا خاموش ہے، بحرین خاموش ہے، اردن خاموش ہے، عمان خاموش ہے، ملیشیا برازیل خاموش ہے، ترکی خاموش ہے. او بھائی یمن خاموش ہے، صومالیہ خاموش ہے. پاکستان تو گونگا ہو چکا ہے اس لیے کہ حکمرانوں میں کوئی بھی متقی نہیں رہا. نہیں مجھے بتائیں، یہ وہی ہے نا جس کے لیے عمر فاروق لڑے تھے؟
تائید کریں سارے مسلمان جو یہاں پہ بیٹھے ہوئے. یہ وہی جگہ ہے نا جس کے لیے سلطان صلاح الدین ایوبی لڑے تھے. یہ وہی جگہ ہے نا جس کے لیے خلافت عثمانیہ میں سلطان یعنی وہ کیا سلطان کا کیا نام تھا ہے یار وہ سلطان عبدالحمید لڑ یار. یہ وہی جگہ ہے نا پاکستان بننے حضرت شاہ صاحب جماعت علی شاہ صاحب کی یعنی سرپرستی میں جب پاکستان بنا ہے تو جب یہ اسرائیل نے 1948 میں اعلان کیا ہے کہ ہم ایک ملک ہیں. لیاقت علی خان جب پہلے دورے پر امریکہ گیا ہے ہمارا پرائم منسٹر فرسٹ پرائم منسٹر آف پاکستان تو امریکہ نے اس دن ہم سے کہا تھا کہ اگر تم پاکستان والے اسرائیل کو مان جاؤ تو ہم امداد کے منہ کھول دیں گے. اس وقت لیاقت علی خان نے کہا تھا our souls are not for sales. تم ہماری روحوں کو نہیں خرید سکتے. وہ لوگ تھے جو جھکنے والے نہیں تھے, وہ تھے جو بکنے والے نہیں تھے, وہ تھے جو غیروں کے اشاروں پر جھکنے والے. ہم تو بھائی بکے ہوئے ہیں. آپ ناراض ہو گئے ہیں مجھے لگتا نہیں. میں عرض کروں اصل بات یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ کام کیا ہو رہا ہے اور کہاں ہو رہا ہے, چکر کیا ہو رہا ہے. قبلہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد چپ رہ گئے, تکلیف ہوئی مجھے, میں تمہارے منہ سے سننا چاہتا ہوں. من المسجد الحرام الی المسجد اب آپ کو سمجھ آئیے کون سی جگہ پہ بم بلاسٹ ہو رہے ہیں, کس مسجد کے اندر جوتیاں لے کر یہودی داخل ہو چکے ہیں, کس مسجد میں بارودی سرنگیں بچھی ہوئی ہیں. قبلہ بڑا پیارا ہے آپ کو سیالکوٹ کا ایئرپورٹ, بڑا پیارا ہے آپ کو کراچی کا ایئرپورٹ, بڑا پیارا ہے آپ کو لاہور کا ایئرپورٹ, بڑا پیارا ہے آپ کو ملتان کا ایئرپورٹ. اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں جس پر بم یہودی مار رہے ہیں معراج کی رات وہ محمد کا ایئرپورٹ تھا. نعرہ تکبیر, گج کے نعرہ مارو, نعرہ رسالت. عظمت و شان مصطفیٰ, عظمت و شان مصطفیٰ. اسرائیل مرد آباد, آنکھو اسرائیل, اسرائیل. فلسطین زندہ باد, فلسطین, فلسطین. رضوی صاحب قرآن پر میرا ہاتھ ہے, مجھے ٹیلی فون آئے ہیں, تم نے نہیں اس کے اوپر بات کرنی. میں نے قرآن پہ ہاتھ رکھ کے مجھے ٹیلی فون آئے ہیں, تم نہیں اس پر بات کرو گے کیونکہ انہیں پتہ ہے یہ بات کرے گا تو کوئی بات کر جائے گا. قبلہ والتین والزیتون والطور سینین وہذا البلد الامین. ہذا البلد الامین مکہ ہے, لیکن والتین والزیتون والطور سینین فلسطین ہے. آپ ٹھنڈا بولیں یار. میرا رب جس زمین کی قسمیں اٹھا رہا ہے اس زمین کی بھی حرمتی ہو رہی ہے. قرآن والے چپ ہیں. ناراض تو نہیں ہو گئے آپ؟ یہ سارے عرش کا پیغام کدھر چلا گیا؟ اب آپ نے مجھے متقی پوچھا ہے تو میں بتاتا ہوں نا متقی کسے کہتے ہیں. اچھا قبلہ میں بس گفتگو ختم ہو گئی, کافی بات ہو گئی آپ کے ساتھ. 10 بجے دعا تھی, 10:15 ہو گئے. نہیں ایک صرف only 5 منٹس, 5 منٹ. میں آؤں گا نا 28 کو. اچھا پیر صاحب گزارش یہ ہے, 2 ارب مسلمان ہیں چپ ہیں, کیا اسرائیل میں طاقت ہے اس لیے چپ ہیں؟ میں یونیورسٹیوں کا نالائق آدمی, ساری زندگی مختلف یونیورسٹیوں میں پڑھتا رہا. ہمارے دماغ میں ہوا بنا دیا تھا کہ ان کی مینجمنٹ بڑی ہے, مینجمنٹ بڑی ہے, یہودیوں کی مینجمنٹ بڑی ہے, یہودیوں کے مقابلے نہیں کیے جا سکتے. وہ گٹر میں پیپ بھی ڈالے نا 200 سال کی پلاننگ سے ڈالتے ہیں, ہم ان کے جدید اسلحے کی برابری نہیں کر سکتے, ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے.
قبلہ چند ہزار نہتھے مسلمان، امریکہ کی ایجنسی وہاں موجود تھی، اسرائیل کی ایجنسی وہاں موجود تھی، سعودیہ کی ایجنسی وہاں موجود تھی، اور مصر کی ایجنسی وہاں موجود تھی۔ 4 ایجنسیاں وہاں موجود ہیں۔ چند ہزار نہتھے محمد کے غلاموں نے پتہ ہی نہیں لگنے دیا اڑے کب ہیں، تیار کب۔ چلو اس واقعے نے مجھے تو یہ بتایا کہ گاندھی کٹھا ہوئے ہے، جالا ہی کٹھا ہوئے ہے، کر ککھ نہیں سکتے محمد دے غلام دی جتی دے برابر آج بھی کفر نہیں ہو سکتا۔ بھائی بولو جسے سمجھ آئی ہے بات کی، جسے جتنی سمجھ آئی ہے مردوں کی طرح سبحان اللہ کہو ذرا۔ میں آخری ایک جملہ عرض کروں اور آپ سے اجازت طلب کروں، یہ بات مجھ سے ختم نہیں ہو سکتی۔ اللہ کی قسم میں فلسطین پر اتنی آیتیں پڑھ سکتا ہوں جتنے آپ بندے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ دعویٰ نہیں ہے یار، یہ سچی بات۔ اچھا بس ٹھیک ہے جی، میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اچھا پھر عالم اسلام 2 ارب مسلمان اگر اسرائیل کی طرف تھوک دینا تو اسرائیل میں سیلاب آ جائے گا۔ مسلمان کیوں چپ ہیں؟ اس لیے کہ مسلمان یہ سوچتے ہیں کہ اس کے ساتھ بڑے بڑے کھڑے ہیں، اس کے ساتھ بڑے بڑے کھڑے ہیں۔ بھائی مسلمان یہ سوچتے ہیں کہ اس کے ساتھ پورے عالم کفر کی طاقت ہے۔ اس وقت یورپ سارا کٹھا ہے، امریکہ بالکل ساتھ کھڑا ہے، بھارت اس کے ساتھ کھڑا ہے، بڑے بڑے اس کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اور اگر یہی بات ہے کہ اس کے ساتھ بڑے بڑے کھڑے ہیں تو قبلہ یہ 2 نمبر سورہ ہے، اس کو سورہ بکر کہتے ہیں، اور یہ 249 نمبر آیت ہے۔ طالوت نامی شخصیت چیف اور آرمی سٹاف تھی مسلمانوں کی، سامنے جالوت تھا، اور سارے مسلمانوں میں بیک وقت کہا لا طاقت لنا، ہمارے اندر طاقت نہیں ہے کہ ہم اس کے ساتھ مقابلہ کر سکیں۔ جالوت کے لشکر اور جالوت کی آرمی کے ساتھ اور جالوت کے ساتھ ہم کمپٹیشن نہیں کر سکتے۔ اللہ فرماتا ہے یظنون انہم ملاق اللہ، اسی لشکر میں کچھ بندے تھے جن کا ایمان تھا ہماری ملاقات اللہ سے ہوگی۔ میں آگے آیت پڑھنا چاہتا ہوں اگر آپ سننا پسند کریں۔ ہماری ملاقات اللہ سے ہوگی۔ قال الذین، وہ بندے کہنے لگے لشکر میں، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، ایسے ہی گھبرا گئے ہو؟ بارہا ایسے ہوا کہ اللہ چھوٹوں چھوٹوں سے بڑوں بڑوں کو مروا دیتا۔ ہائے ہائے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، گج کے نعرہ مارو، نعرہ رسالت، عظمت و شان مصطفیٰ، نعرہ حیدری۔ یظنون انہم ملاق اللہ، شاہ جی وہ بندے بولے جنہیں یقین تھا کہ ہماری ملاقات اللہ سے ہوگی۔ قال الذین کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، بارہا ایسے ہوا اللہ چھوٹوں چھوٹوں سے بڑے بڑے مروا دیتا ہے۔ نہیں، آپ کی خاموشی مجھے بتا رہی ہے کہ آپ وہاں نہیں پہنچے، مجھے آپ کی خاموشی نے بتایا کہ آپ وہاں نہیں پہنچ پائے۔ میں جو دکھا رہا ہوں آپ کو، شاہ جی لشکر تو لشکر ہے نا، قبلہ رضوی صاحب لشکر تو لشکر ہے نا، لشکر بھی نہ ہو، کلہی کعبہ ہو، سامنے ہاتھیوں کا لشکر ہو، پیچھے جدید اسلحہ ہو، محمد کا دادا کلہ کھڑا ہے، ابرہا کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے کہتے ہیں میرے اونٹ واپس کر۔ اس نے کہا کعبہ بچا، عبد المطلب نے کہا خاموش، کعبہ جانے اس کا مالک جانے۔
شرم نہیں آتی مولویوں کو محمد کے آباء و اجداد کے ایمان پر شک کرتے ہو؟ عبد المطلب کا یہ جملہ کافی نہیں کہ عبد المطلب پر اللہ کا پورا ایمان تھا؟ آپ ٹھنڈا بولے ہیں، مجھے نہیں مزہ آیا آپ سب کا یار. جسے قرآن سے جتنا پیار ہے اتنا اونچی سبحان اللہ کا ہوگا. جو آباء رسول کے ایمان پر شک کرتے ہیں، کیا یہ جملہ نہیں بتاتا کہ عبد المطلب کا اللہ پر پورا ایمان تھا؟ اور یار شرم کرو جو محمد کے باپ دادا کے ایمان پر شک. جسے سمجھ آئیے مردوں کی طرح سبحان اللہ کا. یہ ایمان تھا، یہ تو ایمان ہے عبد المطلب کا. اب میں تھوڑا یقین دکھاؤں. اپنی فیملی کو پہاڑ کی چوٹی پر کھڑا کر کے ان ہاتھیوں والوں سے کہتے ہیں جرت کرو ودو، جرت کرو، ماں کا دودھ پیا ہے تو بال اکھاڑ کے دکھاؤ. کم من فیاتن قلیلا، تم قرآن چھوڑ گئے ہو اللہ چھوٹوں چھوٹوں سے. بھائی بولو جسے سمجھ آ رہی ہے بات. ایسے ہی خبر آ گئے ہو کفر کی کیا طاقت ہے تمہارے سامنے. آج بھی یہ چند مسلمانوں نے اتنی ایجنسیوں کو بخلا کر قبلہ یہ بخلا چکا ہے. بچوں پر جو اٹیک کرے وہ جنگ کر رہے، ہسپتال پر جو بم مارے وہ جنگ کر رہے، سکول پر جو بم مارے وہ جنگ کر رہے، ایمبولینس پر. مجھے بڑی بات ہے، مجھے بڑی کالے ہیں کہ تم نے یہ بات نہیں کرنی. میں نہیں باز آنے والا. آپ ٹھنڈا بول رہے ہیں، میں نہیں آپ سے بات کرتا. اور یار مردے اسی ہیں تسی بول بھی نہیں سکتے یار. تو انہوں تے کسے نہیں جاننا کہ تسی کی کر گئے. قبلہ اللہ فرماتا ہے وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، میں نے ہاتھیوں کے مقابلے میں ہاتھی نہیں بھیجے، اتنے سے ابابیل کی، اتنی گردن کی، اتنی چونج کے اندر اتنا سا ٹکڑا لو پتھر کا بھیجا، اور وہ چیر کر انسانوں کو پھر ہاتھیوں کو چیر کر بسم کر گیا. شاہ جی میں اگر یہ جملہ آپ کو تفسیر مظہری میں نہیں ملے گا، ثناء اللہ پانی پتی نے نہیں لکھا، تو مجھے ٹیلی فون کیجئے گا، میں زبان کاٹ کر آپ کو ہدیہ پیش کر دوں گا. وہ کہتے ہیں کہ وہ کنکر بھی ایسے نہیں تھے، ان کنکروں پر ابرہا کی آرمی ملٹری کے فوجیوں کے نام لکھے تھے. اب اگر لکھے ہوئے تھے کسی مولوی سے مجھے پوچھ کے بتاؤ نا، یہ ابابیل کون سی یونیورسٹی سے پڑھ کر آئے تھے؟ اچھا پھر میں اگلا جملہ کہتا ہوں، قبلہ ایک بھی ابابیل کا نشانہ خطا نہیں ہوا. ابابیل میں خطا نہیں تھی، ابابیل میں خطا نہیں تھی، ابابیل میں خطا نہیں تھی. کیوں؟ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ، اللہ کا بھیجا ہوا ابابیل تھا. ابابیل اگر اللہ بھیجے تو خطا نہیں دیتا. اور یارا تم ابابیلوں میں خطا نہیں نکال سکتے، محمد کے گھر کو پڑ گئے ہو. ہاں بھئی شکر کیا کرے گی میرا شکر کیا کر سکتی ہے. ہاں آپ کو سمجھ آ رہی ہے، جسے جتنی سمجھ آ گئی اتنا سبحان اللہ کہہ لو. میرا دل کرتا ہے میں ایک دفعہ پھر قرآن پڑھوں. میرا دل کرتا ہے ابابیل میں خطا نہیں، ابابیل میں خطا نہیں، ابابیل میں خطا نہیں. کیوں؟ وَأَرْسَلَ، اللہ نے بھیجا، اللہ نے بھیجا. اللہ کا بھیجا ہوا ابابیل خطا نہیں کرتا. محمد کا گھر کسی مولوی نے بھیجا تھا. آئے جسے سمجھ آئیے چپ کیسے بیٹھا ہوا ہے؟ جسے جتنی سمجھ آئیے اتنا سبحان اللہ کہو. تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، نہیں میں منبر اب چھوڑنا چاہتا ہوں، وقت کافی ہو گیا. اس آیت کو پھر پڑھنا چاہتا ہوں. یظنون انہم ملاقو اللہ
وہ بندے بولے جن کی اللہ سے ملاقات تھی، انہیں ایمان تھا ہماری اللہ سے ملاقات ہوگی. کام من فئتن قلیلتن غلبت فئتن کثیرتم باذن اللہ. شاہ جی بڑی دفعہ یوں ہوا. اجازت مجھے، میں جانا چاہتا نہیں، یہ بات ختم نہیں ہو سکتی کہ ربوبیت کا دعویٰ کرنے والا اگر رب کا دعویٰ کر کے بیٹھتا ہے تو اللہ کوئی لشکر نہیں مچھر بھیجتا ہے. جسے سمجھ آئیے چپ کیسے بیٹھا ہوا یار؟ قرآن تو پڑھو. اور نمرود کے قتل کے لیے جو مچھر آیا ہے اس کی تو ایک آنکھ بھی کوئی نہیں، ٹانگ بھی کوئی نہیں، تاکہ سمجھ آئے بڑوں بڑوں کو چھوٹوں چھوٹوں سے مروا دیتا ہوں. مجھے نہ چھیڑو یار، قرآن تو نہیں ختم ہونا نا، بس بات تو ایک جملے میں ختم ہو جاتی ہے. اب جسے سمجھ آئیے اونچی سبحان اللہ کیوں نہیں کہا آپ نے؟ بھائی 311 چلے تھے نا، 311 ہی چلے تھے نا، 311 ہی تھے نا یار، 311 ہی تھے نا. اور تھے بھی بھوکے، 17واں روزہ تھا، پیاسے بھی تھے، تو شے بھی کوئی نہیں. 2 گھوڑے، 6 زریں، 8 تلواریں، بس خالی ہاتھ. کیا کہنے ہیں؟ شراب پینے والے 1000 لشکر کے سامنے 311. 1000 لشکر، 1000 کافر، پورے لباس اور پوری تلواروں اور پورے حرب سامان حرب کے ساتھ، اور شراب اور ناچنے والی ساتھ ہے، گانے والی ساتھ ہے، اور آ رہا ہے سارا لشکر ادھر خالی ہاتھ. 311 بندے. مدینے کے چوک میں آ کے محمد بادشاہ کا قافلہ رکا ہے تو مدینے میں ایک بیوہ خاتون تڑپی ہے. تڑپ کے کہنے لگی، کو بچے قریب آگئے، اماں کیا مسئلہ ہوا ہے؟ کہنے لگی خامن فوت ہو گیا، اگر زندہ ہوتا تو نبی کو اکیلا تو نہ جانے دے. فَالْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَهَا. ہاں یہ ہے تقوی، یہ ہے تقوی، یہ ہے تقوی. نبی کی امت کا درد تقوی ہے. ٹھنڈا بولے ہو، نہیں مزہ آیا؟ مردوں کی طرح سبحان اللہ کا اشارے. کیا مسئلہ ہے اماں؟ تمہارا باپ فوت ہو گیا ہے، زندہ ہوتا تو نبی کو اکیلا نہ جانے دیتا. اچھا اماں بس اتنی سی بات ہے؟ روئی کیوں ہے؟ زندہ ہوتا تو مر جاتا تو شہید کی زوجہ کہلاتی، بچ جاتا تو غازی کی بیوی کہلاتی. سائیں کلے تو نہ جاتے. 2 ننے سے بچے کہتے اماں محمد کی ملٹری تک تو لے جا، سب سے چھوٹے ہو کر سب سے بڑے کے ٹکڑے نہ کرے، ہمیں محمد کا غلام کون کرے؟ اللہ عمر دراز کرے. جسے سمجھ آئیے چپ کیسے بیٹھے ہو؟ یہ کہانی ختم نہیں ہو سکتی. نہیں نہیں مولا نہ کرے، یہ ٹھنڈا نہ رہے. اٹھ کے کھڑے ہو، اٹھ کے کھڑے ہو، اٹھ کے کھڑے ہو. سنائیں اللہ آپ کی عمر دراز کرے، برکت دے آپ کو، آپ سب کی خیر ہو، نبی پاک کی ساری امت کی خیر ہو. انگلی سے لگا کے 2 بچوں کو چلی ہے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ایسے لگتا ہے پیچھے سے کوئی آ رہا ہے، روک دو قافلہ. سرکار نے فرمایا. قافلہ رکا. 1 بیوہ، 2 یتیم. یا رسول اللہ اسے آرمی میں قبول کر لیں، یہ میری کمائی اپنی ملٹری میں قبول کر لیں. عالمین کی رحمت کی نگاہ اٹھی، فرماتے ہیں بی بی یہ ابھی چھوٹا ہے، اسے گھر لے جا. چل یہ بڑا ہے، اسے میں لے جاتا ہوں. جب یہ چھوٹے کے کان میں آواز پڑی تو اس نے ایڑیاں اٹھائیں. ہاں ہاں بولو جسے سمجھ آئی ہے بات. اس نے ایڑیاں اٹھا کے کہا ذرا دیکھیے تو عمر میں چھوٹا ہوں، بڑا لگ نہیں رہا. نبی فرماتے ہیں نہیں تو ابھی بچہ ہے. کہنے لگا پھر میری کشتی کرا کے دیکھے.
اب واجی کسی کی کشتی کوئی آئی جی دیکھے گا، کوئی ڈی آئی جی دیکھے گا، کوئی کمشنر دیکھے گا، ننے سے 2 صحابہ کی کشتی دیکھنے کے لیے فاطمہ کا بابا بیٹھا ہے. اور جسے سمجھ آئیے اونچی سبحان اللہ کہو یار. اب جب یہ سینے سے سینہ لگا تو چھوٹے نے بڑے کے کان میں کہا بھائی تو سلیکٹ ہو گیا ہے، اب جلدی سے گر جاتا کہ مجھے بھی قبول کر لیا جائے. دس بج کے 32 منٹ ہو گئے، کافی گفتگو ہو گئی. اب 2 شعر آپ صاحب سے میں گزارش کروں گا، میرے رفیق سفر ہے. یہ کہانی نہیں ختم ہونے والی، یہ کہانی نہیں ختم ہو سکتی. قبلہ ایک طرف فرعون کا پورا لشکر ہے، ایک طرف پورا دریا ہے، درمیان میں چھوٹا سا موسیٰ کا لشکر ہے. اب بتائیں نا کیا ہو رہا تھا. اور یار جسے سمجھ آئیے چپ کیوں بولے ہو آپ؟ پھر نہیں آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یونس مچھلی کے پیٹ میں سے یونس کو بچانے والا اللہ، چھری میں سے نیچے سے اسماعیل کو نکالنے والا اللہ. آپ ابھی بھی چپ کر کے بیٹھے ہیں. آگ جو ہے نمرود کی وہ آسمان سے بات کر رہی ہے، اور اس آگ میں سے ابراہیم کو نکالنے والا اللہ فلسطین کی بھی مدد فرمائے گا. ایک کھولو جی حائز جی. قبلہ شاہ جی دا حکم صرف 2 اشعار، ایک مرتبہ کہو سبحان اللہ، پھر کہو ذرا سبحان اللہ. سامنے ہو اگر، سامنے ہو اگر روح خیر البشر تو عبادت کا کتنا مزہ آئے گا. سامنے اگر روح خیر البشر تو عبادت کا کتنا مزہ آئے گا. ہے یہی آرزو وہ رہے روبرو تو تلاوت کا کتنا مزہ آئے گا. سامنے اگر روح خیر البشر مجھ کو بیمار سے ہی رہنے دو تم، نہ دوا چاہیے نہ شفا چاہیے، کہ میری لینے خبر آئے آقا اگر، میری لینے خبر آئے آقا اگر تو عیادت کا کتنا